اس قابل ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ پڑھیں لکھیں. تو ہم یہ ایک تجزیہ ہے، اس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ جو نقاط آغاز کل عرض کیا 21 نقطے آغازین مراحل اخلاق عملی یا سیر و سلوک مقدماتی. وعلیکم السلام. آ جائیں اوپر، آ جائیں اوپر ادھر آ جائیں. پھر ہم درس شروع ابھی شروع ہے انشاءاللہ، بعد میں ملتے ہیں. فی الحال بیٹھیں. ابھی آپ کے ان کے گوشت گزار، آپ کے گوشت خراش. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلا نقطہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، پھر باقی نقاط کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ نقطہ آغاز ہیں، اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں اور پھر شروع کریں، اور لازماً جو ہے توجہ دیں. پہلا نقطہ جسے انہوں نے یہاں پہ لکھا معرفت النفس، یعنی خود شناسی و خدا شناسی. یہ مقدمہ ہے اخلاق عملی میں یا مثلاً سیر و سلوک عرفانی میں. پہلا مقدمہ ہے. دانشمندان علم اخلاق نے جو ہے تہذیب نفس کے بارے میں بتایا کہ اس علم کا جو ہدف نہایی ہے وہ انسان کی سعادت ہے. علم اخلاق پڑھنا یعنی کس لیے؟ تاکہ آپ سعادت مند ہو، یعنی کامیاب ہو جائیں، یعنی خوشبخت ہو جائیں، یعنی اخروی کامیابی. یہی ہدف ہے انسان کی سعادت. یہ جو آپ دعا میں ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، ہمارے عاقبت بخیر ہو جائے، انجام بخیر ہو جائے. اس علم کا ہدف وہی انجام بخیری ہے کہ انسان کا انجام ایمان پر ہو جائے، توحید پر ہو جائے، مودت اہل بیت پہ ہو جائے، محبت اہل بیت پہ ہو جائے، رضوان الہی پہ ہو جائے، کہ اللہ راضیۃ مرضیہ پہ ہو جائے. یہ علم اخلاق اور علم عرفان کا ہدف نہایی ہے ہمارے لیے. علم اخلاق کا کم از کم یہی ہدف ہے، انجام بخیر ہو جائیں. علم عرفان کا چلو آپ مثلا فنا فی اللہ وغیرہ واصل ماصل ادھر تک، وہ لمبا قصہ ہے. اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے سعادت، خوشبختی، عاقبت بخیری، انجام بخیری، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے خود شناسی کے. پہلا قدم خود کو پہچانیں، اپنی شناخت، اپنی ہویت کی شناخت کہ میں کیا ہوں، نہ جسمانی شناخت. یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب اسلام میں اس موضوع کی اہمیت کس قدر ہے، خود شناسی کی اہمیت کس قدر ہے، اس بارے میں چند چیزیں انہوں نے بیان فرمایا. اصل بحث شروع کرنے سے پہلے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کون سا نفس ہے جس کو پہچاننا چاہیے؟ کون سا نفس؟ کیا پہچانوں میں اپنے بارے میں؟ خود شناسی ان میں یہ خود کیا ہے؟ یہ خود جس کو پہچاننا ہے وہ کیا ہے؟ کون سا نفس ہے کہ جس کی معرفت مقدمہ تہذیب نفس ہے، مقدمہ تزکیہ نفس ہے، اور وسیلہ شناخت پروردگار ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ خدا کو پہچان لیا. یہ کون سا نفس ہے؟ سوال یہ ہے کیا وہی نفخہ الہیہ ہے کہ جو ملا کے برتری انسان ہے فرشتوں پر؟ خدا نے متعال نے انسانوں کے لیے فرمایا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرشتوں کے لیے نہیں فرمایا ہے. انسان کی برتری کس چیز میں ہے؟ فرشتوں سے انسان کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے. تو کیسے اشرف المخلوقات ہے؟ یہ کس چیز پہ انسان فخر کر سکتا ہے کہ بھئی میں اشرف المخلوق؟ نہ طاقت میں حیوانات سے آگے ہیں، نہ نگاہ کی جو ہے دیکھنے میں توانائی ان سے زیادہ ہے، نہ چیر پھاڑ میں زیادہ ہے، سردی گرمی بجا سب سے وہ آگے ہیں. تو یہ وہی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ میں خداوند تعالیٰ صرف انسان کے لیے فرمایا میں نے اپنی روح ڈال دی ہے اس میں.
وَنَفَخْتُ فِيهِ وہ سے کہ نفخہ الہی، کیا یہی ہے اس کو پہچاننا ہے کہ جو ملا کے برتری ہے انسانوں کے لیے فرشتوں پر، اور اسے روح اللہ کہا جاتا ہے، انسان میں روح خدا ہے. یا یہ نفس وہ روح نہیں ہے بلکہ نفس ملہمہ ہے. ایک اور نفس کے بارے میں بیان کیا کہ خداوند متعال نے جس کی قسم کھا لی ہے قرآن مجید میں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے اس نفس کی نا، وَنَفْسٍ وَمَا، جس نے اس نفس کو بنایا، نفس کی قسم، اور جس نے بنایا اس کی قسم، ہم نے اسے فجور و تقوی الہام کیا ہے. اس کا نفس ملہمہ، الہام شدہ نفس وہ مراد ہے، یا پھر نفس لوامہ ہے. ایک اور نفس انسان میں ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں کیا پتہ ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے، کس طرح ہے نہیں معلوم. ایک نفس لوامہ ہے جو انسان کو فساد کی طرف، تباہی کی طرف دعوت دے دیتا ہے، برائی کی طرف دعوت دے دیتا ہے. اور جو ہے انسان جب وہ نفس امارہ ہے، اور جب نفس امارہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہ نفس لوامہ آ جاتا ہے، اس کی ملامت کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے. ایک نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، فساد کی طرف دعوت دیتا ہے، شیطان کی پیروی کا حکم دیتا ہے، عیش و عشرت کی طرف بلاتا ہے، اور عبادت کی طرف جانے نہیں دیتا، سستی. ایک وہ نفس ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے، لغزش ہو جائے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. کیا وہ نفس مراد ہے، یا پھر نفس مطمئنہ مراد ہے؟ نفس مطمئنہ کی ندائے پروردگار اس کے لیے ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان یافتہ نفس، ارجعی الی ربک. ندائے پروردگار وہ نفس مراد ہے کہ اس کو پہچانے. یا پھر نفس فانیہ ہے کہ جو مثلا جس کے لیے موت ہے، جسم سے وہ نکل جاتا ہے، جسم کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے لیے موت ہے، نفس فانیہ، اس دنیا سے وہ فنا ہو جاتا ہے. یا پھر فطرت اللہ مراد ہے، فطرت خداوند متعال نے جس پر انسانوں کی تخلیق فرمائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب وہ بہرحال یہ تمام چیزیں ان کے اوپر بحث ہوگی کہ یہ کون سا نفس کون سا ہے، کیا ہے تو کیا نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ یہ کون سا نفس ہے کہ جس کو پہچاننے کے بعد ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں. معرفت نفس جو مقدمہ معرفت خدا ہے، وہ نفس کون سا ہے؟ اولاً ہمیں یہ پہچاننا چاہیے. تو یہ سوال ہے کون سا نفس ہے، تو جواب یہ ہے کہ مقصود سارے نفوس ہیں، یہ سب کے سب، اس کو بھی پہچاننا ہے، اس کو بھی پہچاننا، یہ سب باہم مربوط ہیں، سب کو پہچاننا ہے. تفکیک کرنا چاہیے، جدائی کرنا چاہیے. یہ نفس امارہ، یہ نفس لوامہ، یہ نفس مطمئنہ، یہ نفس نفخہ الہی، یہ روح اللہ، فلان فلان، یہ فطرت اللہ. ایک دفعہ آپ کو ان تمام چیزوں کا الگ الگ پہچان ہو جائے تب معرفت نفس ہوگی. بہرحال یعنی یہ جو مجموعہ نفوس ہیں، یا ایک ہی نفس ہے باقی اس کی حالتیں ہیں، یا پھر اتنے ہی نفوس ہمارے اندر موجود ہیں، نہیں معلوم. جب ان سب کو پہچانیں گے، یہ سب مل کر آپ کی شخصیت بنتی ہے. یعنی آپ کی شخصیت ان کے بغیر نہیں بنتی ہے، یہ سب مل کر آپ کی شخصیت. تو آپ یعنی یہ سب کا مجموعہ، ان سب کا مجموعہ یعنی آپ، اسی کو پہچاننا ہے. لہذا ملکوت و ناسوت یعنی نشأتین، جامع النشأتین اور حاوی العالمین، غیب و شہود بنا دیتا ہے یہ سارے نفوس ملا کر انسان کو. مادی معنوی، ملکی ملکوتی، غیب و شہود دونوں پہ حاوی کر دیتا ہے. لہذا ان سب کی پہچان ضروری ہے. مثلا صاحب کتاب نے فرمایا ان تمام چیزوں کو پہچاننا چاہیے معرفت خدا کے لیے. اپنی معرفت ہوگی تو خدا کی معرفت ہوگی. نفس انسان ملکوتی اعتبار سے نفخہ الہی ہے،
خدا و تعالی نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، نفخہ الہی ہے، اور یہی نفخہ الہی جب ترقی کرتا ہے تو سیر سعودی میں جب وہ ترقی کرتا ہے، درجہ بدرجہ اوپر جاتا ہے، تو یہی مقام نفس مطمئنہ پہ فائز ہو جاتا ہے۔ ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ یہ نفخہ الہی، یہ روح نفس مطمئنہ کی منزل پہ آ جاتا ہے اور مقام راضیہ مرضیہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اور اس نفس کے درمیان رضایت قائم ہو جاتی ہے، خدا اس سے راضی، خدا سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس قدر یہ نفس ترقی کرتا ہے اور اوپر جاتا ہے کہ مرتبہ قاب قوسین او ادنا تک پہنچ جاتا ہے، کہ قرآن مجید نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، نزدیک ہو گیا اور زیادہ نزدیک ہو گیا، تا ان کی مقام تمثیل میں اس کا پروردگار سے فاصلہ گویا قوسین کا فاصلہ رہ گیا، دو قوس کا فاصلہ۔ بہرحال یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، بہرحال جو بھی ہے نزدیک ہوا پروردگار عالم سے، یا قوسین کا یا اس سے کمتر کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ بعد ملکوتی ہے، یہ نفس اگر معنویت کی طرح سفر کریں وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی نفخہ الہیہ اس کی بعد ناسوتی، زمینی ملکی جو اس کی جہت ہے، اس میں اس قدر یہ گر جاتا ہے کہ حیوانات کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ بعد ناسوتی ہے، جہت ناسوتی، ملکی، ذلت، پستی، درکات جس کو کہا جاتا ہے، نچلا طبقہ۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ حیوانات کی چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور اس قدر پست ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال فرماتے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس نفس کو ہم نے پایین ترین مرحلہ، نچلی ترین مرحلے میں پہنچا دیا اسے۔ ایک نقطہ ہے درمیان میں، یا اوپر جاتا ہے یا پھر نیچے جاتا ہے۔ پیدا ہوا انسان استعدادوں کے ساتھ، ہر قسم کی استعدادیں اس کے اندر موجود ہیں، فجور و تقوی دونوں کی موجود ہے اس میں، فضائل و رذائل دونوں کی استعداد موجود ہیں۔ اب وہ جس طرح جائے، فضائل کی طرف جائیں، ثم دنا فتدلی، نفس مطمئنہ، مقام محمود، نیچے جائیں حیوانات سے پستر، اور اسفل سافلین، سب سے نچلی منزل تک جاتا ہے، پستی کی نہ آخری منزل تک یہ چلا جاتا ہے، بن جاتا ہے ابن ملجم، بن جاتا ہے ابن زیاد، بن جاتا ہے یزید، اس طرح بن جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو مجموعہ ہے، نفس امارہ و لوامہ و مطمئنہ و مثلا فطرت اللہ، روح اللہ، یہ سب تمام حالتیں، یہ جو ہیں یہ مجموعہ ظاہراً بہت ہی چھوٹا سا مجموعہ ہے، اور اس قدر یہ وسیع ہے اور اس قدر بزرگ ہے حقیقت میں کہ جمیع عوالم اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر عالم اکبر اس کے اندر ہے، جیسا کہ آقا امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب یہ اشعار ہیں۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی زحمت تمام ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے اندر کے بارے میں بیان کیا کہ دواؤک فیک وما تشعر، تمہاری دوا تمہارے پاس موجود ہے مگر تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، وداؤک منک وما تبصر، بیماری بھی تمہارے اندر ہے لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، دوا بھی تمہارے پاس ہے، دوائی بھی تمہارے، بیماری بھی تمہارے پاس ہے، وتحسب انک جرم صغیر، تم خیال کرتے ہو کہ چھوٹا سا جسم ہے، اتنا سا ننھا سا بچہ پیدا ہوا، کتنا چھوٹا سا ہے، ہمیں یہ کیا ہے، ہم خود مثلا ہمیشہ یہ کہ ہم انسان چھوٹے بہت، وَتَحْسَبُ أَنَّكَ جِرْمٌ صغیر،
تو سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے، وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، جبکہ تمہارے اندر خدا نے ایک بہت بڑا عالم رکھا ہوا ہے. جو کچھ ہمارے اندر ہے باہر نہیں ہے. باہر کی دنیا چھوٹی ہے، اندر جو جس قدر وسعت ہے باہر کی دنیا میں نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہے باہر کی دنیا میں نہیں ہے. تو فرمایا وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي، تم وہ واضح اور کھلی ہوئی کتاب ہو. انسان کے لیے کہہ رہے ہیں خدا کی کتاب، فطرت کی کتاب. تو وہ کتاب ہے کہ بِأَحْرُفِهِ يَظْهَرُ الْمُضْمَرُ، کہ تمہاری کتاب کے حروف سے آشکارہ جو ہے خفیہ امور، پوشیدہ امور آشکار ہو جاتے ہیں. فَلَا حَاجَةَ لَكَ فِي خَارِجٍ يُخَبِّرُ عَنْكَ بِمَا سُطِّرُ، کہ بنابراین تجھے باہر کے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تجھے تمہاری سرنوشت کے بارے میں، تمہارے انجام کے بارے میں خبر دے، خود تمہارے اندر موجود ہیں ساری چیزیں. تو یہ آخر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے دیوان شہریار سے انہی چند باتوں کو. ہمہ دردہا از تو و خود نبینی، یہ اسی اشعار کا ترجمہ ہے. سارے درد خود تمہاری طرف سے ہے لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. ہمہ نسخہ در تو و خود نخانی، تمام دوائیں بھی تمہارے اندر تم پڑھتے نہیں ہو. درد بھی ہمارے اندر ہے، دوا بھی ہمارے اندر ہے. تو یک لفظ اما تلس میں عجائب درے گا کہ معنی خود را ندانی. تو ایک ایسا لفظ ہے، ایک طلسم ہے عجیب و غریب کہ لیکن افسوس کہ تم اپنے معنی کو نہیں سمجھتے ہو. تم ایک چھوٹا سا ہے لیکن تمہارے معانی بہت وسیع ہے، تمہیں پڑھنا چاہیے. درن ذرہ بن ہفتہ کیہان اعظم، اب بہت بڑا کہکشاں تمہارے اندر پوشیدہ ہے. کیہان اعظم یعنی عالم تمہارے اندر پوشیدہ ہے. چو در سیم تار مغنی اغانی، توی ان کتاب مقدس کی دروی نبشتہ ہمہ رازہائے نہانی. تو وہ کتاب جس میں تمام راز لکھے ہوئے ہیں، تمام اسرار لکھے ہوئے ہیں. بگنجینہ آفرینش بی اندیش، خلقت کی اس گنجینے کے بارے میں غور کرو، فکر کرو. قدام اس گنجی بدن شائگانی، زمین و زمان بیرون از تو حاشا تو جانے جہان استی وہ جاودانی. باہر کی دنیا کو چھوڑ دو، تم خود جانے جہان ہو. گل سرسبد ہستی تم خود ہے، جان کائنات تم خود ہے. تو انسان و خود خدا در تو مخفی، تو ایسا انسان ہے کہ خود تیرے اندر خدا پوشیدہ ہے. جسے میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. میں خدا کو باہر ڈھونڈا تو میرے اندر تھا، مثلا عزت اقبال نے فرمایا. تو انسانی وہ خود خدا در تو مخفی، ملک در تو محو، فلک در تو فانی. فرشتے تمہارے بارے میں حیران و پریشان ہیں. تمہارے اندر فرشتگان بھی ہے، فلک بھی ہے، عالم اکبر تمہارے اندر ہے. سب کچھ کام کرو، عمل کریں، فرشتوں سے بھی بالا تر. بہرحال یہ خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر اگر ہم توجہ کریں اور اپنے نفس کے بارے میں جانیں اور اسے پہچانیں، دقت کے ساتھ معلومات کریں، تو پھر انسان کا آئینہ یہ دل صاف ہو جائے گا اور مظہر صفات خدا بن جائے گا. اس انسان کے اندر الہی صفات پیدا ہو سکتے ہیں، فرشتوں سے ہم راز و ہم رنگ و ہم آہنگ ہو سکتے ہیں. عبادات میں فرشتے تمہارے پاس آ سکتے ہیں اور انسان مقام محمود کی طرف سفر کر سکتے ہیں اور مصداق آیہ کریمہ بن سکتے ہیں. ما کذب الفؤاد ما رآ، ایسی چیزیں دیکھو کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے شب معراج جو کچھ دیکھا دل نے یاد رکھا، کسی کو بھی نہیں جھٹلایا. بہرحال یہ ہے کہ رسد آدمی بجائی کہ بجز خدا نہ بینت، رسد آدمی بجائی کہ بجز خدا نہ بینت، بنگر کے تاچ حدث مقام آدمیت. دیکھو کہ تمہارا مقام کس قدر ہے. ایک ایسے مقام پہ انسان پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہ آئے اسے. دوست، دشمن، انسان، حیوان، نباتات، جس کو بھی دیکھے سب میں اللہ کی تجلی نظر آتی ہے. بہرحال یہ مقامات ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز
کسی حد تک خداوند ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت